الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں تفسیر موضوعی بنام الم تری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 غالباً آیت نمبر 58 تھی جسے ہم نے شروع کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بحث مباحثہ یا مناظرہ کیا کہ جب کہ اللہ نے اسے بادشاہت یا مملکت عطا کی ہوئی تھی، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو حیات دیتا ہے اور ممات دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو آگے سے نمرود نے کہا کہ میں بھی حیات دیتا ہوں اور ممات دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو تم اگر اللہ ہو تو پھر سورج کو لے کے آؤ مغرب سے مشرق کی طرف۔ تو اس کے اوپر وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت میں ہم پہلے تفسیری ظاہر آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیری نکات کو مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جرأت اور ایک شجاعت اور اپنے وظیفہ نبوت و رسالت کو آشکار طور پر بیان کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم ہستی گزرے ہیں کہ ان کے قد کاٹ کی کوئی اور ہستی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء و رسل علیہ السلام میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی آیات میں ہوا ہے، اور ان کی جوانی سے لے کے ان کے بڑھاپے تک کے واقعات کی طرف اشارہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو آسمانی کتب پر ادیان موجود ہیں ان سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ جتنے بھی ادیان سماوی کتب کے معتقد ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آیت کو آپ غور کریں کہ مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہے، اور محل نزاع کیا ہے، جھگڑا کس پر ہے، یہ مہم ہے۔ جھگڑا ہے رب ابراہیم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے اوپر جھگڑا ادھر کیا جا رہا ہے۔ اس مقام پہ نمرود جو کہ عراق میں ایک ریاست بابل کے نام سے ہوا کرتی تھی، یہ کافی پرانی بات ہے، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ممکنہ 600-700 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے ممکن ہے یہ بات ہو۔ یہی زمین، یہی آسمان، یہی آس پاس بہتے دریا تھے، صرف اور صرف نوعیت یہ تھی کہ گھروں کی کچھ ساخت مختلف ہے، اور بشر بھی یہی تھا۔ بشر کی بھی بچپنا، جوانی، صحت مند، تندرستی، ساری کی ساری چیزیں وہ اسی طریقے سے چل رہی تھیں۔ لہٰذا اس مقام پر دقت کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جس زمین پر آئے، اس زمین کی کچھ خصوصیت ہے۔ اس زمین پر جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کا غربت سے عموماً تعلق نہیں جوڑا، چونکہ آج کے دور میں بھی اور سابقہ دور میں بھی ایک بڑا ذریعہ معاش وہ کھیتی باڑی اور مواشی ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جن کے پاس کھیتی باڑی اور مواشی ہیں وہ صحت مند، تندرست اور مستقل زندگی بسر کر رہے ہیں۔
اس مقام پر بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یا اس طرح سے دیگر جو انبیاء علیہ السلام تھے، ان انبیاء علیہ السلام کا گزر بسر وہ اپنے طور پر ہوتا تھا، مستقل ہوتے تھے، اور کسی کے دوش کے اوپر، کسی کے مستقل طور پر زندگی بسر کرتے تھے، کسی کے دوش پر زندگی بسر نہیں کرتے تھے یہ انبیاء علیہ السلام. چونکہ عراق کی سرزمین زرخیز زمین ہے، آباد کاری بھی اس جگہ پر آسان ہے، اور بابل نامی بہت بڑی ریاست ادھر قائم تھی، اور اپنے دور کی جدید ترقی یافتہ ریاستوں میں شمار ہوتی تھی، کہ انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے تھے، اور کالونیاں بنا کے گویا کہ ایک قسم کے رہتے تھے. نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے 5 یا 6 نسلوں کے بعد آیا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں ضروری یہ نہیں قرار پایا تھا کہ نبی ہی بادشاہ قرار پائے، اگرچہ حق جو خلافت اور مملکت میں حاکم بننے کا وہ معصوم کو ہے، لیکن زمانہ اس طریقے سے دگرگوں ہوتا تھا اور مشکلات ایسی بنتی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں عموماً حکومت نہیں آنے دی گئی. یعنی یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ ادھر کرۂ ارض پر زمین پر آنے سے پہلے آدم علیہ السلام و ابلیس و شیطان کے درمیان چل رہا ہے. اور یہ ابلیس اور شیطان کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، انسانوں میں سے ہی ہیں. یعنی انسانی نفوس ہیں کہ جو شیاطین بنتے ہیں، جنات ہیں کہ جو شیاطین بنتے ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے ان دو کے علاوہ. اسی طریقے سے بشر ہی ہے کہ جو آدم بنتا ہے، بشر ہی ہے کہ جو انسان بنتا ہے، اور وہ پھر کمال کا سفر طے کرتا ہے. لہذا سارے کے سارے مسائل، حق کی جانب بھی بشر ہے اور باطل میں بھی جو کھڑا ہے وہ بشر ہے، لیکن ایک ہے آدم علیہ السلام کا پیرو اور ایک ہے ابلیس کا پیرو. چونکہ ان دو کے درمیان جنگ ہوئی. مملکت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اسی لیے کہ حق اور باطل میں جنگ ہو. زمین کے بنانے کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف یہ ہے کہ حق اور باطل میں جنگ ہو. اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کی حکومت گویا کہ قیامت آ گئی. اس لیے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی جاتی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے دور میں بہت کم آزمائش اس عنوان سے رہ جائے گی. لہذا یہ نقطہ ہمارے پاس آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کو کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور مالی اعتبار سے خوشحال دور شمار ہوتا تھا. اس لیے آپ نے فقر کے مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں سنے ہوں گے. نمبر 2، عراق کی چونکہ سرزمین پہ رہتے تھے، عراق کی سرزمین زراعت کے اعتبار سے اور مویشیوں کے اعتبار سے ہر دور میں بہترین سرزمین شمار ہوتی ہے، تاکہ آج کے دور میں بھی زراعت، چونکہ 2 بڑے دریا ہیں کہ جو اس کو سیراب کرتے ہیں، دجلہ اور فرات، ترکی سے نکلتے ہیں اور پورے عراق سے گزرتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتے ہیں کویت کے پاس. بصرہ کے راستے سے یہ دونوں دریا سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں. لہذا اس عنوان سے بنجر ایریا یا بنجر علاقہ جو ہے وہ ظاہراً نہیں ہونا چاہیے، بنجر علاقہ عراق میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان انبیاء میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے دور میں فقر و فاقہ نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کیا کرتے تھے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں ان سب واقعات میں اہم ترین جو پہلو ہے وہ ان کا فکری انحراف ہے، اور فکری انحراف کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جتنے اقدامات کیے وہ سارے کے سارے اقدامات کی روشنی میں ان کے اوپر سخت ترین مشکلات اور مصیبتیں ڈھائی گئیں. بس خلاصہ کلام یہاں پہ بابل کا جو ایریا تھا، ادھر نمرود حاکم تھا. ہم ادھر سے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز بقیہ احادیث کی طرف آتے ہیں. البتہ اس میں قبل اس کے کہ روایت کو شروع کیا جائے، آپ کی خدمت میں ایک تفسیری نکات جو ہیں اس کی بنیادی اس آیت سے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ عرض کر دیے جائیں.
علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ادھر علم ترا یعنی ہر جگہ پر کیا آپ نے نہیں دیکھا، ادھر دقت نظر مراد نہیں ہے، ادھر دقت نظر مراد بھی ہو سکتی ہے اور تعجب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، تعجب کی بات ہے کہ کیا اس شخص کی نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم کے رب کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہا ہے، یعنی وہ اتنا پست اور حقیر شخص ہے کہ وہ تعجب اس کے پر کیا جا رہا ہے کہ اس کی حقارت اور پستی کا عالم تو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں وہ بحث کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ جیسا بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی جرت تو دیکھو، اس نے فلاں کے بارے میں یہ والی بات کہہ دی ہے، مثلا امام علیہ السلام کے حوالے سے اس نے زبان دراز کی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو یہاں پہ اسی طریقے سے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمرود لفظ نہیں لے کے آیا، کیوں نہیں لے کے آیا؟ نفرت اور غصہ اور غضب کی وجہ سے، کہ غصہ اور غضب اور اس کی پستی کی وجہ سے خداوند متعال نے ذکر نہیں کیا، کہ گزشتہ درس میں بھی نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ یعنی یہاں پہ یہ جو بات کی گئی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ جو ہے نا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہاں پہ تحقیر کی زبان ہے، اس کو حقیر کیا جا رہا ہے، اسے پست سامنے لایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 نقطہ اس میں جو اہم ہے، تفصیلی نقطہ، کہ اس میں جو محل نزاع قرار پا رہی ہے وہ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، رب کے اعتبار سے، چونکہ یہ آیت الکرسی کے فوراً بعد ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے سیاق کے اعتبار سے اگر آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کے، کہ اس جگہ پہ کیونکہ اچانک تحقیر کسی فرد کی جو ہے وہ فوراً نہیں کی جاتی، بلکہ کلام میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے، اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے۔ تو آغاز یہاں پہ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی القیوم یہ 2 لفظ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات فعلی کو گھیر لیتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور صفت فعلی میں کلمہ وارد نہیں ہوا۔ انشاءاللہ صفات فعلی آئندہ کے دروس میں بیان کیا جائے گا، اگرچہ یہ مورد ہمارے پاس بنتا تھا لیکن اس کو ہم آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، پہلے 10 درسوں کے بعد۔ صفت فعل اللہ تعالیٰ کے توحید کے 3 باب اصل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے توحید فی الذات، دوسرا ہے توحید فی اسماء و صفات، صرف صفات نہیں، اسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید فی الافعال، انسان اللہ کی طرف جو سفر کرتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، پہلے افعال کی توحید کا قائل ہوتا ہے، توحید فی الافعال کا قائل ہوتا ہے، اس کے بعد توحید فی صفات کا قائل ہوتا ہے، پھر توحید فی الذات جتنا اس کے لیے خداوند متعال آشکار کرنا چاہے اپنی ہستی کو وہ آشکار کرتا ہے، جیسا کہ دعائے امام زمان علیہ السلام سے منقول ایک دعا میں بھی ہے، یعنی جو امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے، غیبت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، منقول نہیں ہے ان سے، غیبت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، بار الہ اپنی ذات کے بارے میں مجھے معرفت دے، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے اپنے آپ کی مجھے معلومات یہ معرفت نہ دی، لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا، اور نبی کو نہ پہچان سکیں حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اور دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حقیقت میں ہر شخص، ہم میں سے جس شخص کو جتنی بھی معلومات ہیں، چاہے تھوڑی ہوں چاہے زیادہ ہوں، وہ سب کی سب معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں کتاب پڑھنے کی وجہ سے مجھے آ گئی، کوئی سمجھتا ہے عالم سے پوچھنے کی وجہ سے آ گئی، کوئی سمجھتا ہے نبی اور رسول کے بتانے کی وجہ سے آ گئی، کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کتاب الہی کو پڑھنے کی وجہ سے آ گئی۔ سب کی جو معلومات سب ذرائع سے مل رہی ہے، وہ معلومات حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پہنچا رہا ہے، وہی انسان کو تعلیم یافتہ کر رہا ہے، ذرائع مختلف ہیں۔ بلا شک و شبہ اس میں سب سے جو محکم ترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعلیم دینے کا، وہ انبیاء و رسول و کتاب الہی یا انبیاء رسول علیہ السلام ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے طریق سے ہے۔ لیکن تعلیم حقیقت میں دینے کا فعل کون انجام دے رہا ہے؟ حقیقی فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بہرحال صفات فعل ہم دیکھیں گے، توحید ان 3 ابواب میں تقسیم ہوتی ہے، توحید فی الذات، توحید فی اسماء و صفات، اور توحید فی الافعال۔ یہ جو توحید فی الافعال ہے،
یہ ہمارے درس کا موضوع رہے گا، چونکہ علم تارا کے عنوان سے جتنی بھی آیات قرآن کریم میں ہیں وہ ساری کی ساری وہ توحید فی الافعال سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ آئیں، اب دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ جو کہ کوئی اس کی ذات کے علاوہ الہ نہیں ہے، حی و قیوم ہے۔ حیات، چونکہ حیات ہو تو بقیہ ساری صفات ہیں، اور قیوم یعنی جو کہ قائم، فوراً عمل انجام دینے والی ہستی ہے، الحی و قیوم۔ اب اس سے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ 3 آیات آیت الکرسی کے نام سے ہمارے سامنے عنوان سے آتی ہیں۔ ان 3 آیات کے بعد فوراً اس آیت کا تذکرہ ہے، یعنی ان 3 آیات میں اللہ کی انتہائی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ عظمت الہی، اس کی ہیبت مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ عظمت الہی کی ہیبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین امام علی علیہ السلام جیسی ہستی، وہ فقط اور فقط اگر کسی ذات سے ڈرتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ان کی نظر میں کسی کے لیے کام کرنا چاہیے تو فقط اللہ کی ذات ہے۔ مثلا ہم سارے امام کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے، امام کس کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں؟ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے کہ وہ مالک السماوات والارض ہے، کوئی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں اجازت، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امام علی علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام اگر اللہ کے پاس یا اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے، وہ شفاعت فقط و فقط اس صورت میں جب اللہ اذن دے گا۔ اگر اذن الہی نہ ہو کسی کو بھی شفاعت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ حقیقی طور پہ سلطان ہے، حقیقی طور پہ بادشاہ ہے، سب اس کی رعایا ہیں۔ یعنی آپ اللہ کی عظمت کا اندازہ اس جگہ سے لگائیں، کیونکہ یہ آپ آئے روز دعاؤں میں دیکھتے بھی ہیں کہ جب سب سے عظیم ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امام علی علیہ السلام و ائمہ اطہار و انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کس درجے کے اوپر رکھتے ہیں اللہ کے سامنے؟ گناہ گاروں کے درجے پہ۔ اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ گناہ گاروں، عبد کے درجے میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھتے تھے آپ نیچے بیٹھ کے کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ غلاموں سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی آج کی اصطلاح میں استعمال کریں، قریب ترین اگر تشبیہ بھی بنے تو ڈرائیور حضرات کے ساتھ بیٹھ کے، محفل چھوڑ کے ڈرائیوروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، تو پوچھتے غلاموں کے ساتھ، تو کہا کہ میں اللہ کے عبد، عباد میں سے ایک عبد ہوں، میں اللہ کے سامنے بندہ عبد کی صورت میں رہنا چاہتا ہوں۔ لہذا عبد کی ہی صورت میں کھاتے تھے، یعنی بائیں ٹانگ جو ہے نیچے اور دائیں ٹانگ گھٹنے کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت غلاموں کے کھانے کا طریقہ ہوتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عبد کی منزل پہ رکھتے تھے، مخلوق کی منزل پہ۔ مخلوق بھی کون سی؟ جو صاحب کرامت ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے انہیں صاحب کرامت بنایا اور ان سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کس سطح پہ رکھتے تھے؟ گناہ گاروں کی سطح پہ۔ اس لیے آپ ذرا دعائے کمیل پڑھیں، دعائے کمیل میں کس طرح امام علی علیہ السلام، وہ ہمارے لیے کوئی پڑھ رہے ہیں دعا؟ اللہ تعالیٰ سے تو گفتگو ہمارے لیے نہیں ہوگی نہ روتے دھوتے ہوئے، تنہائیوں میں ہمارے لیے نہیں ہوگی کہ بار الہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو الہی نعمتوں کو روک لیتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے کیے ہیں، اعلانیہ کیے ہیں، پوشیدہ کیے ہیں، جبکہ ہم سب کا قوی عقیدہ اس بات پر ہے یا نہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں؟ پھر کیوں وہ اس طرح سے اعتراف کر رہے ہیں؟ چونکہ اللہ کی عظمت کا انہیں معلوم ہے، وہ اس قدر عظیم ہستی ہے، اس قدر عظیم ہستی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے درجے پہ اپنی ہستی کو رکھتے ہوئے اپنے ہر عمل کو، کہ جو عمل ائمہ علیہ السلام انجام دیتے ہیں، وہ کہتے تھے بار الہ یہ تیرے لائق نہیں ہے، تیری عظمت کے لائق نہیں ہے، تیری ہستی کے لائق نہیں ہے، یہ اس سے کم ہے جو ہم انجام دیں۔ اور اسی تواضع کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ ان سے زیادہ متواضع ترین ہستی کائنات کے اندر موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر یہ ملاحظہ کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہنے کے بعد، لہ ما فی السماوات والارض کہنے کے بعد،
خداوند متعال نے اس مورد کو کہ کیا اللہ کی عظمتیں ہیں، اور اب اس شخص کو دیکھو، یہ ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے، حقارت سے نام نہیں لیا۔ لہٰذا اس سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور دیکھیں۔ یہاں پہ ایک اور دلچسپ چیز، کیونکہ فی رب ہی پہ اب ہم تھوڑا غور کرتے ہیں، البتہ انشاءاللہ روایت کی طرف آئیں گے۔ روایت انسائکلوپیڈیا ایک اچھی معلومات ہمیں دیتی ہے۔ امام علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت کو ہمارے سامنے عیاں کیا۔ الکافی سے روایت پڑھی جائے گی، الکافی میں نہ ہوتی تو شاید نہ پڑھی جاتی، کیونکہ الکافی واقعاً قرآن کریم کے بعد عظیم ترین کتاب ہے، وسیع ترین، جامع ترین۔ یہ نہیں کہتے کہ اس میں کوئی غیر معتبر چیز نہیں ہے، غیر معتبر چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود الکافی جیسی کتاب اس وقت عالم بشریت میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو زمانہ ہم زمانے غیبت کاٹ رہے ہیں قرآن کریم کے بعد، تمام کے تمام نقائص رکھتے ہوئے بھی، الکافی تمام نقائص رکھتے ہوئے، ہم بخاری کی طرح اس کی صحت کے دعوے دار نہیں ہیں، صحیح، تمام نقائص کو رکھتے ہوئے بھی اس سے جامع، خوبصورت، بہترین اور کامل کتاب نہیں ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ مثلا نہج البلاغہ میں بہت قلیل حصہ ہے، معارف کا بہت قلیل حصہ ہے، صحیفہ کاملہ میں فقط توحید کا باب بیان ہے، الکافی میں اصول بھی ہیں، الکافی میں فروع دین بھی ہیں، اور الکافی میں روضۃ الکافی کے عنوان سے بھی تفصیلی ایک احادیث کا مجموعہ موجود ہے۔ یہاں پہ ہم فی رب ہی پہ غور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ٹکرایا وہ رب کے مسئلے میں ٹکرایا۔ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ دو دفعہ قرآن نے بیان کیا، دعوے کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے۔ ادھر رب کی وجہ سے الہ کی طرف وہ آیا، اگرچہ یہاں پہ ظاہراً الہ لفظ ہے، چونکہ جو رب ہوگا وہی الہ ہوگا، یہ لازمہ ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم صفات کی دنیا میں پڑھیں گے اگر موقع ملا ہمیں، لیکن یہ لازم ہے، جو رب ہے وہی الہ ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کہتے تھے ہمیں رب نہ کہو، یعنی اللہ والے معنی میں رب کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں واضح طور پہ آیا کہ ہمیں رب نہ کہو، بقیہ جو کہنا کہہ لو، چونکہ جو رب ہے وہی الہ ہے، جو رب ہے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ مشرکین مکہ جو بنیادی ترین شرک کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے علاوہ بھی بقیہ کو لائق عبادت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بت جو ہے، جو مکھی بھی نہیں اپنے اوپر سے اڑا سکتا، یہ مثلا بارش برساتا ہے، اور ہم چونکہ بارش برساتا ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی یہی مسئلہ ہے، ہندو اللہ کے واحد ہونے کے قائل ہیں۔ مشرکین عرب بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کوئی بھی منکر نہیں تھے۔ مثلا مشرکین شرک کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے تو شرک کرتے تھے نا۔ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں بعد میں، یعنی اس کے بعد پتہ نہیں کیا عجیب و غریب، بہرحال انہوں نے تو کہانیاں بنائی ہیں کہ انسان کی عقل معوف ہو کے رہ جاتی ہے، جو ان کے خرافات ہیں ہندوؤں کے، اور اس قدر پستی کے اوپر اترتے، اس قدر پستی پہ اترتے ہیں کہ اپنے کسی بھگوان کی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا دودھ شودھ ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس سے ٹکرا کے جو دودھ بہتا ہے اسے اگر کوئی پی لے تو اس کے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ نالی کے اوپر منہ لگا کے پھر پیتے ہیں ادھر۔ تو یہ ہے خرافات میں، جب انسان گرتا ہے تو اس طریقے سے گرتا ہے۔ پھر ان کی خرافات کی حالت دیکھیں، گائے محترم ہو جاتی ہے، گائے کا محترم ہونا، یہ وہ خرافات ہیں جو آئیں، جیسے کہ کسی دور میں اونٹنی محترم ہو گئی تو امام علی علیہ السلام کے خلاف بھی نکل آئے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی اس طرح سے محترم نہیں ہوا تھا، آج کے دور میں بنا دیا بعض نے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ ذوالجناح اس کی اپنی جگہ پہ رکھا گیا، ٹھیک ہے اس کی بھی حسب نسل ہوگی، لیکن جو کچھ بھی ہو جائے وہ سید سے اوپر نہیں ہے، بالآخر وہ ایک مومن کے اوپر نہیں ہے، اہل کربلا کے اوپر نہیں ہے وہ، تو اس کی اپنی ساری کی ساری حیثیت اور فضیلت اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ یہ مد مقابل ایسا تھا کہ انہوں نے اونٹنی کی مینگنے، تبری میں یہ وارد ہوا ہے، آپ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیں، اردو ترجمہ بھی ہے، جنگ جمل کو اس سے پڑھیں، کہ وہاں پر جو قبائل تھے، آج کے دور کے داعشی کہہ لیں آپ، طالبان کہہ لیں، کیونکہ یہ بھی اندر سے ملنگ ہی ہوتے ہیں،
لیکن انہیں یہ ملنگ کسی اور کے، امام علی علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ تو ان کی ملنگ پن دیکھیں کہ وہ اس کی مینگنی اٹھا کے کہتے تھے اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ تو اس کی کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، ورنہ تو قبیلے ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایسی جانیں ادھر دی ہیں، ایسی جانیں اس اونٹنی کے ارد گرد، اور امام علی علیہ السلام نے اس اونٹنی کو مارنے کے بعد جلایا ہے، راک یہ شیطان اندر حلول کیے ہوئے تھا اس اونٹنی کے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ ایک معجزہ تھی، اس کے ساتھ بھی ایسے تبرک کا حکم نہیں دیا جو بعد میں قوموں کے درمیان رائج ہوا۔ اگر کسی کے وجود جس کا معجزہ ہو، پہاڑی کے اندر سے نکلی ہو باہر، تو اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کوئی حکم آیا۔ تو ہندوؤں کی پستی دیکھیں کہاں پہ گرتے ہیں، وہ پیشاب شفا کے لیے پیتے ہیں گائے کا، اور پھر دلیل لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ پرانی طب میں مرض کے علاج کے لیے تھا، تداوی کے لیے تھا، دوا کے طور پہ، تو دوا کے طور پہ اور شفا کے طور پہ زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا گائے کی پھر پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے شرک۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ الہ اور رب کے معنی کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن ادھر آپ اتنا لازمہ یاد رکھ لیں، جو رب ہے وہی قابل پرستش ہے، وہی قابل عبادت ہے، وہی الہ ہے ہمارا۔ چونکہ رب ہمارا واحد ہے تو الہ بھی واحد ہوگا، چونکہ جس کی طرف سے سب نعمتیں آ رہی ہیں اسی کے سامنے جھکے گا نا، وہ رخ موڑ دے کسی اور کی طرف، مثلا باپ جو ہے وہ پیچھے سے پیسے بھیجتا رہا، چچا نے اپنا چہرہ آگے کر دیا میں ہی بھیج رہا ہوں، تو وہ اسی کے گرویدہ ہو جائیں گے بچے۔ اس لیے خدا نے یہ نسبت قبول نہیں کی کہ تم کسی اور کی طرف ان چیزوں کی نسبت دو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہارے رب کی نعمت کا تذکرہ ہو تو لوگوں کے سامنے آشکار بیان کرو یہ میرے رب نے دی ہے۔ اس لیے رب ایک ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی کے سامنے سارے جھکتے ہیں، چونکہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری ہستی اسی رب سے چل رہی ہے۔ رب کی صفت بھی بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے۔ لہٰذا یہ جو صفات ہیں یہ بڑا ایک خوبصورت توحید کا منظر پیش کرتی ہیں۔ الہ جو ہے صفات میں سے نا معبود ہونا، اللہ جب ہم اللہ کہتے ہیں نا، اللہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے ذات کا نام، اسے کہتے ہیں اللہ وصفی، صحیح ہے، ذات کا نام۔ یہ جو اللہ ہے اسی کی پرستش، چونکہ عبادت اس کی جاتی ہے، عبادت جس کی جائے اسے کہتے ہیں معبود، اس لیے الہ بمعنی معبود عموماً آتا ہے، صحیح ہے، اس طور پہ صفت ہے، یعنی الہ کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ ہے، اس طور پہ اللہ کے لیے یہ صفت کے طور پہ آتا ہے۔ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں فقط و فقط ایک الہ ہے، اور قرآن واضح کا لولا نہیں کہ اگر زمین کے اوپر کئی الہ ہوتے لفسدت الارض لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو تباہ و برباد کائنات ہو چکی ہوتی۔ یہی حضرت امام علی علیہ السلام نے دلیل بھی پیش کی نہج البلاغہ میں کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا، اس کی طرف سے بھی تو نبی آتے نا، سارے نبی کہاں سے آئے ہیں؟ ایک طرف سے ہی آئے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی اور کی طرف سے بھی نبی آیا ہے؟ صرف ایک طرف سے۔ اگر کوئی اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ بھی تو مقابلے میں بھیجتا یا نہ بھیجتا نمائندہ اپنا۔ تو خلاصہ ابھی ہم اس بحث کے اوپر نہیں، اس در آپ نے غور کرنا ہے، چونکہ ہماری اس آیت سے، کیونکہ قرآن نے علم تارا کا ہے، تعجب لیں یا ہم غور و فکر لیں، ہر دو صورتوں میں اس آیت کے اوپر ہم نے دقت لے کے معنی لینا ہے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے الذی حاج ابراہیم، کہ اس کی ہستی اور پستی تو دیکھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے، تو ادھر رب کے بارے میں کیوں بحث کرتے تھے یہ؟ جیسا کہ فرعون ہے، اس نے کیا کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، بڑے کانفیڈنس سے کھڑے ہو کہتا ہے مجھے تو کوئی اور اپنے علاوہ تم لوگوں کا الہ نظر نہیں آتا۔ یا کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں اعلیٰ رب ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صوفیہ کا دماغ بھی ہل جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پہ وہ حالت فنا میں کہہ رہے تھے فرعون صاحب
تو یہاں پہ حالت فنا نہیں ہے، وہ حالت گمراہی میں کہہ رہے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تم سب کا سب سے اعلیٰ اور برتر رب ہوں، سب سے عالی، اعلیٰ اور برتر رب ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ یہ دو دعوے اس نے کیوں کیے؟ در حقیقت یہ دعوے یا اس کے علاوہ یہاں پہ جو نزاع ہو رہا ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت نمرود کو اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذات بار الہی کا تذکرہ کرے، نمرود کو کوئی ٹینشن ہونی ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ فرعون کو کوئی مشکل پیش آنی ہے؟ نہیں۔ نمبر 2، صفات باری تعالیٰ اعلیٰ ہیں، نمرود کا ذہن ہی نہیں ادھر تک پہنچتا تھا۔ لیکن پریشانی اس جگہ پر آئی کہ جب یہ نظریہ اور عقیدہ اور یہ فکر امت میں پیش کی، وہ آج بھی پیش کی جائے تو ہمیں اپنے پاکستان میں بھی مشکل پیش آ جاتی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ تم حاکم نہیں ہو، حاکم تو رب ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا رب کون ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ کہا رب وہ ہوتا ہے کہ جو پورے کے پورے نظام کو تربیت دیتے ہوئے چلاتا ہے، یعنی وہ نظام کو اس لیے چلا رہا ہے تاکہ نشو و نما پائے، اسے کہتے ہیں رب۔ رب اور تربیت ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا رب ہے، لیکن سب کا رب ایک جہت سے نہیں ہے، ایک پہلو سے نہیں ہے۔ ہر ایک رب اسی کے مطابق ہے، لیکن اس کی رب، اس کی ربوبیت، اس لیے واقعات ہر انسان کی زندگی میں یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی مشکلات یکساں نہیں ہیں، ہر ایک کی نعمات کاملاً یکساں نہیں ہیں۔ لہذا یہاں پہ خداوند متعال نے نعمت اور مصیبت جو کچھ بھی دیا وہ کس وجہ سے ہے؟ تاکہ وہ تربیت پائے نفس، یعنی نفس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر اسے لے آئے، اسے عملاً حاصل کرے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ پیش کیا جو رب ہے وہی حاکم ہوگا، وہی اسی کی چلے گی، جو الہ ہے اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے فوراً کہا کہ پھر رب تو ہم ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ الہ تو پھر میں ہوں، فرعون نے کہا، چونکہ انہیں یہ ٹینشن پڑ گئی کہ ہماری تو مملکت گئی، حتیٰ کہ اب ان کے وہ دماغ بھی انسان کے معاف ہو جاتے ہیں گمراہی کی وجہ سے۔ وَإِلَّا یہ پیشکش کی گئی تھی فرعون کو کہ اگر تم ایمان لے آئے تو یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گی، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے آیا۔ اور خدا نے یہ آزمائش بھی رکھی، جیسے خطبہ قاسیہ میں اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خطبہ قاسیہ سب سے بڑا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اگر پڑھ سکیں تو پڑھیں، ورنہ آڈیو بھی نیٹ پہ موجود ہے، اسے آڈیو میں سنیں۔ لیکن بہت خوبصورت خطبہ، جو کہ اس میں ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی خلقت کا بیان ہے اور انبیاء کی آزمائشوں کا بیان ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب فرعون کے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ ان کو حق کا پیغام سناؤ اور رب العالمین کی طرف گامزن کرو، تو یہ لوگ بھی گئے۔ کس حالت میں گئے؟ ہاتھ میں وہی عصا تھا، سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، بوسیدہ ترین کپڑے تھے جو کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ ترین کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور کئی جگہوں سے یہ پارا پارا کپڑے ہوئے ہوئے تھے۔ اب جب ان کے پاس آئے تو فرعون، اب یہ دو ہیں اور فرعون بہت بڑا، اس کی سلطنت، یہ حرام مصر سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح کے جاہ و جلال کے یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا تخت ہے اور اس کے اوپر تو برا جمان ہو، یہ ہمارے حوالے کر دو، یعنی ہمارے والے کیا کر دو کہ ہمارا جو رب ہے اس کی طرف سے میں آیا ہوں اور تم دونوں میری اطاعت کرو، جو میں کہوں وہ مانو۔ ہمارے حوالے کرنے سے مراد ہے جو میں کہوں وہ مانو۔ وہ دیر تک تو ہنستا ہی رہا، کہا کہ یہ شاید مجنون ہو گئے، یہ جس رب کے قصے سناتے ہیں تو اس رب نے اس حالت میں انہیں بھیجا ہے، یہ جو زمین و آسمان کا مالک رب ہے تو اس کا نمائندہ اس حالت میں کہتے ہیں میرا نمائندہ اگر میں بھیجوں تو اتنے شاہانہ انداز میں جائے گا، یہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کا جو نمائندہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ نہ اس کے پاس کپڑے پہننے کے ڈھنگ کے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، 2 وقت کی روٹی ہاتھ میں نہیں ہے ان کے، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں وہ۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام وہ ریشم کے بہترین کپڑے پہن کے جاتے اور ان کے ہاتھوں میں خزانوں کی چابیاں ہوتی اور سونے اور چاندی اور زمرد وغیرہ سے وہ لدے پھدے ہوتے، تو دیکھ کے فرعون کو شک ہوتا کہ یہ رب العالمین کے نمائندے ہیں یا نہیں؟
یا فوراً وہ یقین کر لیتا؟ شک میں ہی رہتا وہ. جب اتنی دولت لے کے، اصل میں آپ لوگوں کے پاس جب نمائندے رہبر آئیں تو تب معلوم ہوگا. آپ کہیں گے یہ نمائندہ رہبر ایسے اسی حالت میں آنے تھے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی کسی مولانا کے نمائندے آ گئے ہیں. اصل میں امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آزمائش ختم ہو جاتی. اگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہ آتے، بہترین اپنے دور کے ریشم کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے آتے، خزانوں کی چابیاں ہوتی، سونے چاندی زمردوں سے لدے پھدے ہوتے، کئی محافظ ان کے ہوتے، غلام لونڈیاں ساتھ ہوتی، تو فرعون کو کوئی شک ہوتا؟ اصلاً شک نہ ہوتا اسے، وہ فوراً ہی مان لے آتا. خدا نے آزمائش اسی لیے رکھی ہے کہ وہ ان اسباب اور ذرائع کی وجہ سے دل میں ایمان نہ لائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ایمان لائے، اس کی معرفت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ہستی کی وجہ سے ایمان لائے. اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تمام کے تمام افراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے سے ٹکراتے رہے ہیں، اللہ ہونے سے نہیں ٹکراتے رہے، خالق ہونے سے بھی نہیں ٹکراتے رہے، رب ہونے سے ٹکراتے رہے. وہ کہتے ہیں رب تو ہم ہیں، ہم نے چلانی ہے سلطنت، یہ نہریں تو میرے پاؤں کے نیچے بہہ رہی ہیں. یہ ایک قسم کا جذبہ حقیقت میں ہر انسان میں موجود ہوتا ہے کہ بھائی میری چلنی چاہیے. مثلا میرا گھر ہے میری چلے، میرے بچے ہیں میری چلے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں تمہیں اس سے کیا. یہ وہی فرعونیت اور نمرودیت کا عنصر انسانی نفس میں پایا جاتا ہے. یہ جب تک خود تزکیہ کر کے کوئی انسان اپنے وجود سے اسے باہر نہ نکالے، انسان کے وجود سے باہر نہیں آ سکتا. لہٰذا اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. خطرناک ترین عنصر انسانی نفس میں، جس سے انسان سال ہر سال اپنے اندر لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور حالات کے پیش نظر اندر کڑتا رہتا ہے، کیونکہ سب کو وہ اقتدار نہیں ملتا. تو بقیہ خوابوں خیالوں میں کڑتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں اچھا ہماری یہی اوقات تھی، ہماری یہی قیمت تھی، تو میں بھی یہ کرتا تو وہ بتا دیتا، تو میں نے بھی یہ کرنا تھا، ابھی تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لینا تھا، فلاں کرنا تھا. ہر ایک میں ایک نمرودیت اور فرعونیت پائی جاتی ہے. وہ اپنے تحت چلانا چاہتا ہے. جب وہ اپنے تحت چلانا چاہتا ہے معیارات بھی غلط رکھتا ہے. وہ کہتا ہے پیسہ ہے سب کچھ چل رہا ہے، پیسے سے سب کچھ ہو جائے گا. پیسے آپ دیں، وہ شاید 2 گملے بھی نہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پیسے سے تو نہیں ہوتا. مدیریت کا کام وہ پیسے سے چلنے والا نہیں ہے. پیسہ اس میں ایک عنصر ہے. اس کے لیے حوصلہ چاہیے، عقل مندی چاہیے، زیرکی چاہیے، خدمت کا مادہ چاہیے، قربانی کا مادہ چاہیے. وَإِلَّا جو پیسے والا نظریہ رکھ کے مدیریت کرتے ہیں، ایسے اجڑے ہوئے ہمارے ہاں ادارے پاکستان میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. لہذا غلط فیصلہ کرتا ہے. اس جگہ پہ ہم اپنی تربیتی نقطہ انہی ایام بابرکت کی مناسبت سے اخذ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کریں ان ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں کہ ان راتوں میں دعا مقبول ہے. انسانی نفس کی ترقی میں اور کمال میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہی یہ تکبر ہے. اسے تکبر کہتے ہیں، اسے متکبرانہ روش کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک نمرود و فرعون ہے. ہر انسان اپنے اندر خود کو ہی رب اور رازق قرار دے رہا ہوتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے میں کماؤں گا تو بات چلے گی، میں اگر ہوں گا تو یہ مسائل حل ہوں گے. وہ جب میں کی طرف آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. جبکہ وہ اللہ کو رازق مان لے کہ میرے بچے نہیں بھوکے مریں گے. رازق اللہ کی ذات ہے، وہ دے گا، انہیں رزق دے گا. رازق اور مرزوق اپنے بارے میں جانے. میں وظیفے کے تحت نان نفقہ اٹھائے گئے، چونکہ میرے اوپر واجب ہے کہ نان نفقہ کا اہتمام کروں اور محتاجی سے نکالنے کی کوشش کروں. اس کوشش کو میں انجام دے رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی وظیفہ نہیں بنتا. رب اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے. نمبر 2، ہم لوگ کسی کے اوپر بالا تر نہیں ہیں. ایک نفس دوسرے نفس پر کبھی بھی کسی کو بالا تر نہ سمجھے. اس لیے علماء پہ، مالدار افراد یا صاحب کمال پر یہ بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ وہ ان خصوصیات کی بنیاد پر، ان کمالات کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی کے اوپر بالا تری دینے لگ جائے. اسے کہتے تکبر. لہذا نمرود اور فرعون متکبر تھے، تکبر کی وجہ سے ان کی یہ صورت بنی. یہ عرفاء کی خصوصی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ ہر شخص کے اندر نمرود و فرعون پایا جاتا ہے.
حالات کے تقاضوں میں کس کو اقتدار تک موقع ملا؟ جس کو جتنا اقتدار ملتا ہے اتنی نمرودیت دکھاتا ہے زمین کے اوپر۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے اندر نمرودیت اور فرعونیت کو شکست دے، عبد بنے، عبد یعنی کیا بننا چاہیے؟ عبد۔ عبد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جائے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ انجام دے، جو اللہ کا حکم ہے وہ انجام دے، نگاہ اس کی آقا پر ہوتی ہے۔ آقا یہ چاہتے ادھر انتقام لو، انتقام لے، آقا کی مرضی یہ ہے کہ ادھر ترک کر دو، ترک کر دے۔ اور جو عبد بنے گا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا متواضع کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند کرے گا۔ جیسا کہ آپ فٹ بال کو جتنا زور سے زمین پر مارتے ہیں اتنا بلندی کی پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا زیادہ اپنے آپ کو ذلیل، خوار اور متواضع کریں گے، گناہگار ثابت کریں گے، بے کمال ثابت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، صحیح، اپنے آپ کو اس سطح پہ ثابت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں بلند کرے گا۔ یہاں پہ آپ نے اس آیت میں غور کیا، رب ہونے کے اعتبار سے ہم نے بھی رب ہونے کے جھگڑے کے طور پر لیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِلَّا قرآن کریم میں اور رب یا ربوبیت بہت وسیع موضوع ہے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی آیات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رحمان اور رحیم کے بعد الحمد میں کس کا تذکرہ ہے؟ رب العالمین۔ چونکہ رب ہے مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے۔ پھر چونکہ مالک، اصل میں مالک صفت پہلے تھی، چونکہ مالک ہے کہ جو اپنے مملوک کی ربوبیت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رب ہونا یعنی ہر لحظہ ہر آن اللہ تعالیٰ اپنے مربوب، اپنی مخلوق کو پال رہا ہے، اور اس لیے پال رہا ہے تاکہ اسے کمال دے۔ جو مخلوق شقاوت کے کمال کو چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ شقاوت کی راہ میں اسے کمال دے رہا ہے۔ جو مخلوق سعادت کا کمال چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ سعادت کی کمال کی طرف اسے پروان چڑھا رہا ہے۔ اس لیے زمین کے اندر اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے کھلی ہیں، ہر ایک مدت کے لیے اس دنیا کے اندر زندہ ہے، اس وقت تک زندہ رہے گا جس سطح تک اس کا نفس پہنچ سکتا ہے، وہاں تک پہنچے پھر موت آ جائے گی۔ موت بے حکمت اللہ نے نہیں قرار دی، موت حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اس لیے جو اشقل اشقیاء ہے، ابن ملجم لعین، اشقل اشقیاء کب بنے گا؟ جب وہ امیر المومنین جیسی ہستی علیہ السلام جیسی ہستی کو شہید کرے گا، وَإِلَّا تو وہ مومنین کو قتل کر کے اشقل اشقیاء نہ بنتا، کیونکہ پہلے تھے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، یہ بہت شقی ترین تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس نے کاٹ کے ایک بدکارہ خاتون کے پاس لے گیا، یہ بھی بہت بڑا شقی تھا، لیکن ابھی شقاوت کی سب منزلیں حل نہیں ہوئی، اس سے بھی اوپر شقی آنا ہے، اس سے بھی اوپر شقی آنا ہے، یہاں تک کہ وہ امام المتقین علیہ السلام کو جب اس نے شہید کیا، یہ اوج اشقیاء تک پہنچا۔ اسی طرح اعلیٰ سعادت تک بھی پہنچنا، اور کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ انہی ہستیوں نے پہنچنا ہے۔ اگر یہ شہید نہ ہوتی تو وہ اعلیٰ سعادت کی شہادت کا کمال حاصل ہوتا۔ لہذا خداوند متعال نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے ربط دیا ہے، اور ادھر بھی آپ کو تعجب ہوگا، جتنے بھی اشقیاء آئے ہیں، جتنے بھی اشقیاء، وہ دشمن کی فوج سے نکل کے نہیں آئے، وہ اپنوں سے ہی نکل کے آئے ہیں۔ اس لیے اپنے ادھر ڈرنا چاہیے ہمیں۔ وہ اسی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے مارا؟ وہ انہی کی قوم کے بندے نے پکڑ کے ادھر سے مارا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو یزید نے، لعین نے شہید کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اکثر بیشتر آپ یہ دیکھیں گے، کلیہ قاعدہ نہ بنائیں، اکثر بیشتر کیا ہے، یہ جو اشقیاء آئے ہیں وہ اسی قوم اور اسی قبیلے یا اسی لشکر یا اسی کے ماننے والوں میں سے آئے ہیں، لہذا انہی کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں۔ ابو لہب کا دل سخت ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، شدید ترین تبرہ آیا قرآن کریم میں، شدید ترین تبرہ، چونکہ ان کے جو دل سخت ہوتے ہیں کسی اور کے سخت نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی نمرود کا دل سخت ہو گیا۔ نمرود کے جو دل کے سخت ہونے کی وجہ ہے، ہم قرآن میں ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ربوبیت کے مسئلے کے اوپر کیوں آ کے بحث کرتے تھے؟ چونکہ رب کا تقاضا کہ وہ کائنات کو چلائیں، جبکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟
ہم نے چلانی ہے۔ ہر انسان جس کے اندر میں کی طور پہ چلانے کا اندر تقاضا ہو وہی نمرودیت کا عنصر ہے۔ جہاں پر وہ ضابطۂ عقل یہ اپنے آپ کو شر کے تابع اگر تابع رہ کے چلانے کا عنصر ہے، یہ عبد ہے۔ عبد ہے کہ جو تابع ہے، جو کسی کے تابع ہوئے بغیر چلانے کا عنصر اپنے وجود میں اجاگر کرتا ہے، یہ کون ہے؟ فرعون و نمرود۔ ادھر اس بات کو میں دوبارہ تکرار کر دوں چونکہ یہ تربیتی اعتبار سے بہت مہم ہے، اور اس وقت کئی گھرانے بلکہ بڑی تعداد میں گھرانے پوری دنیا میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، وہ اس فرعونیت اور نمرودیت کی آگ کے اندر جھلسے ہوئے ہیں، اور ان کا تقاضا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میرا گھر ہے، میری مرضی ہے، میرا بدن میری مرضی، میرا بچہ میری مرضی، میرا گھر میری مرضی۔ یہ فرعونیت ہے، یہ نمرودیت ہے۔ لہذا ہزاروں زندگیاں اس طور پہ جہنم کے دہانے کے اوپر کھڑی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ عبد بنے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ عبد میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رسالت پہلے ہے یا عبد پہلے ہے؟ اس لیے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یا یہ کیا ہے کہ اسرا بعبدہ، معراج کس کو اللہ نے کرائی؟ عبد ہے جو معراج کرتا ہے، جو عبد نہیں ہے وہ زمین پہ پڑا رہ جاتا ہے۔ جیسے روایات میں وارد ہوا ہے نا، الکافی کی روایت ہے، اور روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی بہت عجیب یہ حدیث ہے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تکبر کا جو متبادل لفظ ہے وہ فرعونیت اور نمرودیت ہے۔ حالانکہ یہ کلمات جو ہے، نمرود تو بندے کا نام تھا، فرعون وہ لقب تھا، منصب کا نام تھا، جیسے وزیر اعظم ہے نا، وزیر اعظم کا یہ نام تھا۔ تو وزیر اعظم کی صورت میں اب جو بھی سیٹ پر آئے گا وزیر اعظم کہلاتا ہے، تو فرعون بھی اسی طرح جو سیٹ پر آتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ فرعون۔ لیکن یہ بعد میں ان موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کی وجہ سے ایک استعارہ بن گیا، اور جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد متکبر ہوتا ہے۔ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ جب حشر میں حساب کتاب شروع فرمائے گا تو متکبرین کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی کیڑوں کی شکل میں محشور کرے گا، اور پورے کے پوری خلائق محشر اپنے پاؤں سے پہلے انہیں روندیں گے، ان سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور جب ان سب کا حساب کتاب ہو جائے گا ان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یعنی جو جتنا متکبر بنتا تھا اتنا چھوٹا حشر ہوگا۔ برزخی وجود کیا ہے اس کا؟ اتنا چھوٹا اس کا برزخی وجود ہے۔ بونوں کی دنیا آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ بونے اپنی برزخ میں بونے ہوں گے، وہی صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، وہ بھی اسی کے روح پر ہیں، لیکن اس کی روح پہ اس کا وجود کیا ہے؟ جتنا تکبر اتنا چھوٹا۔ تو یہ بھی اصل میں متکبر تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گئے۔ اس لیے ہمارے پاس یہ واضح طور پہ بات آئی، ہم لوگ کیا ہیں بعنوان مخلوق؟ عبد ہم نے بننا ہے۔ عبد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے۔ ان دو لفظوں کو یاد رکھیں۔ یہ ہے نا جو بشر حافی کو کہا، بشر حافی کہ اگر یہ آزاد ہے تو وہ پھر پیچھے بھاگا تھا، امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ معروف واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں بھی امام علیہ السلام نے یہی اسے فرمایا کہ اگر یہ عبد ہوتا تو تابع ہوتا۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں عبد ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے گھر بار کے سامنے، اپنے وجود کے سامنے ہم عبد ہیں، ہم تابع ہیں۔ عبد ہمیشہ تابع ہے، جو تابع نہیں ہے وہ کیا ہے؟ متکبر ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہٰذا انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہمیشہ تابع، ان سے بڑھ کر کوئی تابع نہیں تھا۔ یہ ہمارے پاس رب کے عنوان سے بات آئی، ہم اس کو دیکھیں کہ یہ قلوب اتنے سخت کیسے ہو جاتے ہیں۔ قلوب کی دنیا بھی بہت عجیب ہے کہ اگر اس دوران آئے ہمارے پاس تو ہم اس کو پڑھیں گے، وَإِلَّا نہیں، کہ اگر کوئی اپنے میثاق کو توڑ دے۔ میثاق ایک فطرت سے ہے، ایک عہد و پیمان فطرت کے دور پر ہے، اور ایک عہد و پیمان انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں لیا جاتا ہے۔ اگر میثاق کو کوئی توڑ دے تو یہاں پہ قاسی ہو جاتے ہیں قلوب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں ہے
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جب انہوں نے اپنے میثاق کو جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد و پیمان باندھا تھا اسے توڑ دیا، لعناہم، تو ہم نے بھی ان پر لعنت کی۔ یہ لعنت وہ لعنت نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا، اگلے سے غصہ غضب کر کے جب دیکھتے ہیں ہاتھ میں نہیں آ رہا تو پکڑ کے بھیجتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے، یہ وہ لعنت نہیں ہے۔ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے قلوب کو قسی کر دیا، سخت کر دیا، یعنی جب بھی میثاق کو توڑیں گے تو اس کا اثر ہی ہوگا۔ ہم نے بھی میثاق باندھا ہے، امام زمان علیہ السلام سے میثاق ہے، اقرار نبوت و رسالت کیا تو میثاق باندھا، اقرار امامت کیا تو میثاق باندھا، اقرار توحید کیا تو میثاق باندھا ہے۔ جو اپنے ان الہی تقاضوں سے اپنے میثاق کو توڑ دے، ادھر دل سخت ہو جاتے، پھر نصیحت کرو تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا رب کے حوالے سے۔ اگلی آیت کا حصہ دیکھیں۔ نہیں، وہ ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، البتہ قاسی ہونے کے بعد ہی مہر لگتی ہے، یہ قاسی ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ سارے مراحل ہیں نا، مثلا نمرود کوئی پیدائشی تھوڑی نمرود تھا، پیدائشی تو اسی طرح عام بچہ تھا، آہستہ آہستہ پلا بڑا، بادشاہت کے دور میں آ گیا۔ جب اس کو نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو مذہب پیش کر رہے ہیں اس میں اس کی بادشاہت اس کے ہاتھوں سے چلی جائے گی، یہاں پر اس نے اقتدار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج کے بھی حکمران اگر آ جائیں اور آج کے دور میں ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ رکھ دیں گے زرداری، اور ہمارے جو اور اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ کہیں گے کہ یا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کی خلیل ہیں، یہ نہیں حکومت، آپ ہمارے پر حکومت کریں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ، کیونکہ اقتدار کا جو اندر مرض ہے وہ مرض جب لا علاج سطح تک پہنچ جائے تو اس کے لیے کوئی بھی فرق نہیں کرتا۔ تو یہ وہی ہستی ہیں کہ لا علاج مرض تک ان کے اندر اقتدار کی شہوت پہنچ چکی تھی۔ ہر شے کی شہوت اور لذت ہے، اقتدار کی بھی اپنی لذت ہے۔ اسی اقتدار کی لذت نے بڑے بڑے حکمرانوں کو تہس نہس کیا، جیسے بے نظیر کو کہتے رہے کہ نہ جائیں آپ محترمہ، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہیں ہاتھ ہلانا ہزارے مجموعے کے سامنے، اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سا کیف انہیں آتا تھا، تو اس کیف کو لینے کے لیے وہ گئی ہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ اور پھر پہلی دفعہ نسل انسانی میں یہ ہوا کہ 2 لقب، زرتاری، بھٹو، 2 لقب کسی ایک فرد کے شروع ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس رب کے عنوان سے ایک بات آئی، ان آتاہ اللہ الملک، اس کے بعد ہے کہ اللہ نے اسے ملک دیا۔ ادھر مفسرین میں اختلاف ہے، یہ جو ملک یعنی مملکت دی، یہ مملکت ابراہیم علیہ السلام ادھر مراد ہے، ان آتاہ اللہ الملک، یا نمرود مراد ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاق آیات سے اس بات کو یا اس رائے قول کو قبول کیا کہ یہاں پر نمرود مراد ہے، یعنی نمرود کو یہ فرصت زندگی اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ اس مملکت کے اوپر آ جائے، وإلا اللہ نے حقیقت میں یہ مملکت کس کے لیے قرار دیا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے اوپر اگر کسی کی حکومت تو وہ میرے صالح بندوں کے لیے۔ جبکہ دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ضمیر پلٹائی ہے اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام ادھر مراد لیے جائیں، آیت کا مطلب پھر تمام نہیں ہوتا، چونکہ یہاں پہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے جیسے آپ نہیں کہتے کہ میں نے اس کے اوپر یہ احسانات کیے، دیکھا اس نے کیا کام کیا، یہ اب اس درجے کے اوپر گر چکا ہے اور اس درجے کے اوپر آ چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی کی مہلت دی یہاں تک کہ مملکت ہاتھ میں اس کے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مملکت کی راہ کو ہموار کر دیا اور مملکت اس کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا رب کے بارے میں۔ اب یہ ہمارے پاس جھگڑے کی صورت آتی ہے کہ وہ جھگڑا جو کیا وہ کیا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو حیات بھی دیتا ہے اور ممات بھی دیتا ہے، انا احیی و امیت، جبکہ اس نے پھر آگے سے قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی حیات دیتا ہوں، میں بھی ممات دیتا ہوں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ اس جگہ پر
اگر منطقی طریقے سے دیکھا جائے حیات اور ممات کے مسئلے کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت دی حیات اور ممات کی، چونکہ وہ رب ہے اللہ تعالیٰ، اور رب ہے اس لیے حیات بھی وہی دے رہا ہے اور ممات بھی وہی دے رہا ہے۔ لیکن جو فرعون ہے یا نمرود ہے، اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں اور کیونکہ میں بھی حیات اور ممات دیتا ہوں۔ اس نے یہاں پہ بحث کی کہ ممات اور حیات وہ سبب نہیں بن سکتا کسی کے رب ہونے کا، کیونکہ میں بھی ادھر حیات اور ممات دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا کیا تھا کہ رب وہ ہے کہ جو حیات اور ممات دے، اگر تم رب ہو تو حیات اور ممات دو۔ اب اس نے اس جگہ پر بحث کی، بیجا بحث، کہ میں بھی حیات اور ممات دیتا ہوں۔ کیا حیات اور ممات کے مسئلے کے اوپر وہ مبہوت ہوا یا دوسری دلیل لانے پڑی ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہاں پہ یہ دقت طلب چیز ہے، کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا جاتا ہے، وہ حدیث رہ جائے گی 5-10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں، 1 گھنٹہ ہمارا بہت تیزی سے گزر گیا ہے، تو 5-10 منٹ ہم آتے ہیں۔ وائلہ یہ بھی دلچسپ نکتہ تھا کہ حیات اور ممات پہ قانے کیوں نہیں ہوا، مبہوت کیوں نہیں ہوا، کیونکہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے حیات اور ممات، اس دنیا کے اندر اتنے آرام سے نہیں کر سکتا۔ جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا، آج کیمرے کھلے ہیں تو ذرا اپنے بابوں کو لے آؤ، کوئی ایک ہی منظر ہمیں دکھا دو۔ بہرحال اس کے بھی بعض تقاضے عجیب و غریب تقاضے ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ یہ بات درست ہے، حیات ممات کی نسبت فوراً نہیں دی جا سکتی، وہ اتنی آسانی سے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ادھر قانے نہیں ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں ادھر نمرود لاجواب نہیں ہو، سو فوراً کا میں بھی حیات اور ممات دے سکتا ہوں۔ اگر رب اسی کو کہتے ہیں میں ہی رب ہوں، تم اگر رب اسے کہتے جو حیات دیتا ہے اور ممات دیتا ہے، تو پھر میں بھی رب ہوں، حیات و ممات دیتا ہوں۔ وہی آپ نے سنا پہلے بھی ہوگا کہ وہ 2 قیدیوں کو لے آیا، ایک نے پھانسی چڑھنا تو اسے آزاد کر دیا، یا جس کا سزائے موت تھی، اور جس کو سزائے موت نہیں تھی اسے پکڑ کے قتل کر دیا، کہا دیکھو میرے اپنی مرضی سے حیات اور ممات دیتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کا علاج کیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم رب ہو تو ذرا مغرب سے لے کے آؤ سورج کو۔ تو یہاں پہ ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ انسان اگر اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے، ہم اس آیت سے درس لیں، غور و فکر چونکہ لازم ہے، آپ عزیزان بھی غور و فکر کریں اس آیت میں، ان دونوں مثالوں میں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب کا تعارف حیات اور ممات سے کرا رہے ہیں، بلا شک و شبہ حیات اور ممات فقط اور فقط رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اس لیے جہاں پر بھی کسی نے بھی زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ بعض ہیں بیمار ذہنوں کو وہابی آج کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے، صحیح ہے، ان کو اپنی اس بیماری کی وجہ سے نظر حقائق نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، دی ہوئی قدرت سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ سے کوئی براہ راست ہدایت نہیں لے سکتا، اسی طرح براہ راست زندگی بھی نہیں لے سکتا، بالآخر کوئی نہ کوئی ہے واسطہ، وہ فرشتہ ہوگا یا غیر فرشتہ ہوگا۔ ممات بھی نہیں ہے براہ راست، بالآخر فرشتے کو اللہ نے قرار دیا، یہ اسے کہتے ہیں نظام اسباب، مسبب و سبب۔ یہ صفت فعل میں ہی آئے گا، جب بھی ہم شروع کریں گے تو صفت فعل میں یہ مسئلہ حل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے خلق کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2 دفعہ تذکرہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے 2 دفعہ ہے، لیکن دونوں دفعہ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کیا بِإِذْنِ اللہ۔ اگر ہمیں روایات میں امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے بھی آتا ہے تو ادھر بھی کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، بدون اذن الہی فقط ایک ہستی زندہ کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اس میں شریک نہیں ہے کوئی اللہ کا۔ یعنی اگر آپ ادھر بلب چلاتے ہیں تو بالآخر ٹرانسفارمر سے بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے جلایا اپنی طرف نسبت دے دیں، لیکن جلا پیچھے سے کون رہا ہے؟ وہی بجلی ہے۔ ادھر بالآخر ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، مثلا امام علی علیہ السلام آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے جناب مریم کو کیا کہا؟ بہت بڑی بات کی، وہ کہا کہ میں ہبہ کروں گا، انا اہبو۔ اس طرح سے قرآن کی آیت ہے، بہرحال قرآن کی میں واضح آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، سورہ مریم آیت نمبر 19 میں، قال انما انا رسول ربی کی،
میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول سارے صرف نبی کے لیے نہیں استعمال ہوئے، بھیجا میں ایک رسول ہوں، یعنی میں ان کی طرف سے آیا ہوا ایک فرد ہوں. کیا کروں گا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں عطا کروں گا. اپنی طرف جبریل نے نسبت دی، لیکن عطا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام عطا کریں، حقیقت میں کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات. ادھر سے سلسلہ کٹ جائے تو سب بلب فیوز ہے، سارے کے سارے ستارے فیوز ہو جائیں گے. ادھر سے بجلی کٹ جائے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور بشر. سارے کے سارے سلسلے کیا ہو جائیں گے؟ وہ منعدم ہو جائیں گے. کہیں سے تو یہ سرچشمہ بہہ رہا ہے، کہیں سے تو یہ کرنٹ جاری ہے، کہیں سے تو یہ روشنی جاری ہے جس نے سب کو منور کیا ہوا ہے. اس لیے سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لیا ہوا ہے، وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے. صرف ایک ہستی ہے کہ جس کے پاس اس نے کہیں سے نہیں لیا، اس کا ذاتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے آیت الکبریٰ کون ہے؟ وہ سب سے بڑی آیت. آیت وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو دکھائے، کیونکہ خداوند متعال کی جو توحید ہے، انشاءاللہ یہ کسی مورد میں آئے گا، دو طرح سے ہے. ایک دفعہ ہر ذات اپنے آپ کو دیکھتی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ آنکھیں بند کر کے اپنے کمالات دیکھیں، اشش کر اٹھیں گے. غش نہیں کھانا عش کرتے ہوئے، عموماً انسان غش کھا بیٹھتا ہے. لیکن یہ کہ بار الہ یہ کمال تو تیرا، میرا تھوڑی ہے. میں تو وہ خالی ڈبہ ہوں جس میں ایک چیز تو نے اپنے فضل سے رکھ دی، وہ اٹھا بھی سکتا ہے تو. ہماری مثال اسی خالی ڈبے کی سی ہے. تو یہ ہے کہ آپ بعض اوقات اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات کو خود دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر تبارک اللہ احسن الخالقین فرماتا ہے. تبارک، خود کو اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ ساری مخلوق آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ساری مخلوق، ادھر آپ تھوڑی دقت کریں، خوبصورت یہ نقطہ ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اس آئینے میں دیکھ کون رہا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ. کس کو دیکھ رہی ہے؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہی ہے، جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں. اچھا، وہ جو آئینے میں دکھائی دے رہا ہے وہ آپ ہیں یا آپ کا غیر ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو دکھا رہا ہے آپ کو وہ آپ ہیں، یعنی آئینہ آپ کو دکھا رہا ہے نا، وہ آپ نہیں ہیں. خدا کی اس لیے ہر آیت اسی آئینے کو کہتے ہیں. آیت یعنی آئینہ، جس آئینے میں وہ اللہ کو دکھا رہا ہے. اس لیے آیت غیر ہے، جیسے آئینہ ہمارا غیر ہے، ہر آیت اللہ کا غیر ہے. لیکن اس آیت کے غیر ہونے کے باوجود اس کا رابطہ ہے اس ذات کے ساتھ. نمبر 2، ہر آئینہ آپ کو صحیح مکمل دکھاتا ہے. بعض آپ نے آئینے دیکھے ہوں گے تو آپ کو حیران ہوتا ہے کہ بار الہ اتنی موٹی ناک میری نہیں تھی، یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے آئینے میں ہی گڑبڑ لگ رہی ہے. بعض آئینے ہیں کہ جو ایک طرفہ دکھاتے ہیں، بعض دو طرفہ دکھاتے ہیں، بعض مکمل دکھاتے ہیں. کائنات میں جو مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھاتے ہیں نا، اس آئینے کو کہتے ہیں امام معصوم. اس سے کاملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وہ ہے نبی خدا. بقیہ ہر آئینہ یک طرفہ دکھا رہا ہے. ہر آئینہ ایک کونا دکھا رہا ہے، دو کونے دکھا رہا ہے، تین کونے دکھا رہا ہے. لیکن ہر آیت اس طریقے سے ناقص دکھاتی ہے. قرآن کریم کامل دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، معصوم ہے چونکہ مکمل دکھاتا ہے. کسی نے اللہ کی معرفت تمام ہمیں تمام جہاد سے لینی ہو، کس کا مطالعہ کریں؟ قرآن کریم کا. رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، غافر الذنوب بھی ہے. مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھائے. یا کس کو دیکھیں؟ امام معصوم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کاملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات کو جلوہ کر رہی ہے. اس لیے جو جتنا ان ہستیوں میں ضم ہوتا جائے گا، ان ہستیوں کی معرفت میں ڈوبتا جائے گا، کون اس کے سامنے آشکار ہوتا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آشکار ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آپ نے یہ روایات بعض پڑھی ہوں گی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی، یہ کعبے کے بارے میں بھی ہے، کہ جس نے کعبے کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. جس نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی گویا عرش پر اللہ کی زیارت کی. یعنی امام ائمہ معصومین علیہ السلام وہ کامل ہستی ذات باری تعالیٰ کی معرفت آپ کو عطا فرمائیں گی، یک طرفہ نہیں، دو طرفہ نہیں.
پھر وہ معرفت لامحدود ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ ذات باری تعالیٰ وہ لامحدود ہے، یہاں پہ انسانی فکریں اور عقلیں تھک جاتی ہیں، عقلوں میں درد ایک قسم کا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جب وہ تصور ہی نہیں کر پاتی کہ وہ لامحدود کیا ہستی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ رب ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات تھی، ملک ہونے کے اعتبار سے، اور اختتام پہ آپ نے دیکھا کہ وہ قانع نہیں ہوا۔ جو تربیتی نقطہ ہم نے لینا تھا وہ نقطہ یہی ہے، کائنات کے اوپر اگر انسان غور و فکر کرے گا، چونکہ ہمارے پاس علم تارا کے عنوان سے تقریباً 20 کے قریب، اگر یہ کوئی 45 آیات ہیں یا 40 یا اس سے کچھ اوپر آیات ہیں، 20 یا 25 کے قریب آیات فقط خلقت آسمان و زمین پر ہیں۔ اس لیے کیوں آسمان و زمین پر ہیں؟ جو ان آسمان و زمین کے اوپر غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے محکم دلائل اس دنیا میں روشن ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک واضح علامت ہے کہ مشرق سے ہر روز، آپ اگر مغرب میں بھی چلے جائیں، سورج کہاں سے نکلے گا؟ مشرق سے نکلے گا۔ اتنی معلومات ہونی چاہیے ہمیں، صحیح ہے؟ مثلا ایران جو ہے نا وہ پاکستان کے مغرب میں ہے، تو پاکستان کے مغرب سے ایران کا مشرق جڑا ہوا ہے، تو اس لیے سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے ہی نکلے گا۔ ابھی تک نہیں نکلا مغرب سے، تو مغرب سے کوئی نکال کے دکھائے۔ اس لیے یہاں پہ ہے کہ مشرق سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مجھے ذرا ابھی نکال کے دکھا ادھر سے۔ تو یہ ہمارے پاس وہ پہلو آتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان آیات کریمہ میں خداوند متعال نے اپنی ربوبیت اور اپنے بھیجے ہوئے رسول و انبیاء علیہ السلام کی محکم ادلہ کو ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔